السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں چینل انٹرسٹنگ انفارمیشن۔ معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سلطنت مغلیہ کا بانی ظہیر الدین بابر تھا، جو تیمور خاندان کا ایک سردار تھا۔ ہندوستان سے پہلے وہ کابل کا حاکم تھا۔ 1526 کو سلطنت دہلی کے حاکم ابراہیم لودھی کے خلاف مشہور زمانہ پانی پت جنگ میں بابر نے اپنی فوج سے 10 گنا طاقتور افواج سے جنگ لڑی اور انہیں مغلوب کر دیا، کیونکہ بابر کے پاس بارود اور توپیں تھیں، جبکہ ابراہیم لودھی کے پاس ہاتھی تھے جو توپ کی آواز سے بدک کر اپنی ہی فوجوں کو روند گئے۔ یوں ایک نئی سلطنت کا آغاز ہوا۔ اس وقت شمالی ہند میں مختلف آزاد حکومتیں رائج تھیں، علاوہ ازیں وہ آپس میں معرکہ آرا تھے۔ فتوحات اور توسیع کا دور۔ 1526 میں دہلی اور آگرہ کی فتح کے بعد صرف چند ماہ میں بابر کے سب سے بڑے بیٹے ہمایوں نے ابراہیم لودھی کی تمام سلطنت کو زیر کر لیا۔ 1527 میں میواڑ کے حاکم سنگرام نے اجمیر اور مالوا کو اپنی عملداری میں لے رکھا تھا۔ مذہب۔ یہ بات واضح ہے کہ مغل سلطنت کا سرکاری مذہب اسلام تھا، تاہم اکبر اعظم کے دور میں کچھ عرصے تک اکبر کا ایجاد کردہ مذہب دین الہی رائج کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس کا عوام پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ بہت جلد ہی ختم ہو گیا۔ باقی تمام شہنشاہوں کے دور میں اسلام ہی سرکاری مذہب تھا اور مغل شہنشاہان اسلام کے بہت پابند ہوا کرتے تھے۔ ان میں اورنگزیب عالمگیر زیادہ شہرت رکھتے تھے۔ باقی شہنشاہ بھی اسلام کی پیروی کے لحاظ سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف اسلامی قوانین رائج کیے اور اسلامی حکومت کو برِ صغیر کے کونے کونے میں پھیلانے کی بھرپور کوشش کی۔ مغل ثقافت بھی عموماً اسلام پر مشتمل تھی۔